دیکھیں اسکرین پہ آپ کو اوپر ہیڈنگ لکھی بھی نظر آ رہی ہے، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف۔ فعل مضارع یہ آپ کو پتہ ہے، جزم یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور حروف کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ دو قسم کے حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حروف جوازم، اور ان کو حروف جازمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر، داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ جیسے لم ہے، یہ لم فعل مضارع سے پہلے آئے گا، فعل مضارع کے صیغے سے پہلے، اور چونکہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یہ اعرابی حالتیں دراصل میں نے آپ کو نہیں پڑھائی ہیں لیکن میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ ابھی فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ یہ اس حالت رفع کو جزم دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس 5 ایسے حروف آتے ہیں جیسے کہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 حروف ہیں۔ یہ 5 حروف جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو یہ اس فعل مضارع کے صیغے کو جزم دیں گے۔ یہ تو اس صیغے میں تبدیلی کی بات ہوئی ہے۔ پھر فعل مضارع کا جو ترجمہ تبدیل ہوگا، اس کا جو معنی تبدیل ہوگا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لم داخل ہوگا تو صرف جزم ہی نہیں دے گا بلکہ اس کی وجہ سے وہ فعل مضارع جو وہ معنی دے رہا تھا پہلے، اب وہ معنی نہیں دے گا، کوئی اور معنی دے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے کچھ حروف ہوتے ہیں جو اس کو نصب دے دیتا ہے۔ تو اگلا جو سیکشن ہمارا ہوگا وہ نصب والے ہوں گے، نواصب کہلاتے ہیں، ناصبہ بھی کہلاتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ حروف جازمہ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، جب آپ فری ہوں، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں بالکل جنہوں نے فرسٹ ٹائم پڑھنا شروع کیا ہے، وہ اس کو یوں یاد کر لیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ اس طرح آپ اس کو یاد کر لیں۔ اچھا، پھر بات کرتے ہیں اس میں سے پہلے والے حرف کی۔ تو دیکھیے پہلے والا حرف کیا کرتا ہے، عمل کیا کرتا ہے؟ یہ ماضی میں کسی کام کی نفی کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں ماضی کا جو یہ ورڈ ہے نا، بڑا امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان حروف کی جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور لمبی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ کسی کام کی نفی ماضی کے زمانے میں کسی کام کی نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کام کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں آپ سورہ اخلاص میں آپ نے پڑھا ہوگا لم یلد ولم یولد، یہ وہ والا لم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک ہم یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نہیں، پہلے اس طرح لکھ کر دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے صیغہ لکھا ہے نا، اس کے آخر میں جزم بھی نہیں ہے، دیکھیں یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یفتح کا مطلب ہے نہیں، یفتح کا مطلب ہے کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد۔ اور جب اس کے شروع میں یہ والا لم لگاتے ہیں، جیسے ہی یہ لم داخل ہوا، اس کو داخل ہونا کہتے ہیں۔ پہلے ایک صیغہ لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے لم لگایا تو اس کو کہیں گے کہ لم داخل ہوا۔ جیسے یہ لم داخل ہوا، اس نے اس کو جزم دے دیا، تو یہ بن گیا لم یفتح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا، ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ لم یفتح کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی سر میں کروں؟ بتائیں۔ چاہیے کہ وہ نہ نہیں کھولے۔ نہیں یہ تو عمر کا دے گا۔ اچھا اچھا، جی اب بتائیں، کیا بتایا تھا آپ نے؟ نہیں کھولا، کیونکہ یہ ماضی میں لکھ کے جا رہا ہے اور نفی ہو رہا ہے نا، تو کھولتا تھا یا کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، تو یہاں پر لم آ گیا تو اس نے اس کو نفی میں لے گیا اور ساتھ ماضی میں چلا گیا، تو نہیں کھولا اس ایک مرد نے۔ اوکے،
تو نہیں کھولا اس ایک مرد نے، یہاں تک یہ بات ہمیں پتہ چل گئی۔ اب ہم بات کریں گے لما کی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے میں لما بھی کر لیتا ہوں، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ لما ہے۔ اب اگر لما لگا دیا تو اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ بات دیکھیں وہی لکھی ہوئی کہ یہ ماضی میں ابھی تک، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، کسی کام کی نفی کے لیے آتا ہے۔ ابھی تک کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ بات میں کر رہا ہوں اس کے کام کے نہ ہونے کی، اس لمحے سے بات، یعنی اسٹل کہتے ہیں نا، اسٹل، تو وہ والا۔ البتہ اس کام کے ہونے کی کوئی امید ہوتی ہے کہ ابھی تک نہیں کیا لیکن شاید کر لے، لما یفتح، تو اس کو یوں کہیں گے کہ ابھی تک نہیں کھولا اس نے۔ یہ اس میں لم میں اور لما میں یہ فرق ہے۔ اب لم کا مطلب تھا کہ نہیں ہوا نا وہ کام ماضی میں، تو اب کوئی امید بھی نہیں ہے کہ اب وہ ہوگا۔ لیکن ہاں، لما کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، تو بتایا گیا کہ بھئی نہیں ہوا، ابھی تک تو نہیں ہوا، شاید ہو جائے۔ یہ لما میں یہ کانسیپٹ آتا ہے۔ اچھا، اس کی پریکٹس بھی ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ جو لام امر ہے، یہ بھی تو اس پہ داخل ہوتا ہے نا، فعل مضارع پر۔ تو اس کو لام زیر لی کی صورت میں فعل مضارع پر داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا لیفتح۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ چاہیے کہ وہ کھولے، اس کو کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لائے نہیں بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، لا لگتا ہے وہ بھی آخر کو جزم دیتا ہے۔ دیکھیں ان سب میں آخر میں جزم آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ لا یفتح، چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ کھولے۔ اب بات کرتے ہیں ان شرطیہ کی۔ یہ جو ان ہے نا، ان، یہ بھی داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو شرط بنا دیتا ہے۔ اس کی بس ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کے بعد دو جملے آتے ہیں، ان کے بعد دو فعل مضارع آتے ہیں۔ آسان سی بات بتا رہا ہوں، ان کا تو پورا ایک چیپٹر ہے، یہ پورا ایک سبق ہے، باقاعدہ ڈیٹیل میں پڑھانے والا ہے۔ لیکن ابھی چونکہ ہم صرف اس کے جزم دینے کی صلاحیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ابھی اس کو اتنا ہی رکھیں۔ یہ پورا ڈیٹیل میں جب ہم نحو پڑھیں گے نا، تو یہ ہم ان پڑھیں گے، پھر ان شرطیہ ہوتی ہے، اس کی شرط ہوتی ہے، اس کا ایک جواب شرط ہوتا ہے، اس کی جزا ہوتی ہے، ساری ڈیٹیل اس میں پڑھیں گے۔ صرف فا داخل ہوتا ہے۔ ابھی صرف مقصد یہ بتانا ہے، جیسے میں اگر یہاں لکھوں یہ میں ایک فعل مضارع کا صیغہ لکھ رہا ہوں، یہ لکھا تدریبو، اور تدریبو کا معنی ہے مارتا ہے تو ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اس کو میں صیغہ جمع واحد متکلم میں لکھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا لکھوں گا؟ ادریبو۔ ضربہ یضربو سے بنا تھا نا تدریبو، اور اسی سے بن گیا ادریبو۔ تدریبو کا مطلب ہے تو مارتا ہے یا تو مارے گا۔ ادریبو کا مطلب ہے میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا۔ ہو گئی بات؟ اب جزم کی بات کر لیتے ہیں، میں یہاں پہ لگاتا ہوں ان، یہ میں نے لگا دیا ان۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو ان لگایا تو ان نے اس بات کا تقاضا کیا کہ آگے جو فعل مضارع آ رہا ہے ان دونوں کو جزم دے دیا جائے۔ تو یوں ہم نے جزم دے دیا، اور اسی ان نے اس کو بھی جزم دے دیا۔ تو اب بن گیا ان تدرب، ادرب۔ پہلے مطلب تھا کہ تو مارے گا، میں ماروں گا۔ اب اس کا مطلب ہو گیا، ان کا مطلب ہے اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ اس کو ابھی سے اتنا ہی سمجھے۔
اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. اب یہ جو لم ہے اور لما ہے، لام امر ہے، ان کی سب کی نا ایک ایک گردان بھی دیکھ لیتا ہے. دیکھیں اس وقت جو اسکرین پہ آپ کے سامنے یہ گردان نظر آ رہی ہے، اس میں نے مضارع کے صیغے یہاں پہ لکھ دیے سارے. ٹھیک ہے، یفتحو، یفتحانی، یفتحونا. پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لم لگا دیں، سب میں لم لگ جائے گا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آخر کو جزم دیں. یہ طریقہ تو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب معنی پہ اوپر بات کر لیتے ہیں. لم یفتح، نہیں کھولا اس ایک مرد نے، تو لہٰذا پھر لم یفتحا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نہیں کھولا ان دو مردوں نے. ٹھیک ہے، لم یفتحو، نہیں کھولا ان سب مردوں نے. زیادہ چھوٹا تو نظر نہیں آ رہا؟ یہ سیگا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں میں بتاؤں؟ بتائیں. یہاں پہ الف لگانا چاہیے، کیونکہ جب جمع آتا ہے تو اس کے آگے الف آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے الف لگا دیا. الف لگ جاؤ بھائی. اس الف کو الف فارقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں یہی والا الف یہاں پہ بھی لگنا چاہیے نا، ادھر. یہاں بھی لگا دیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تب. تو آپ جب اس کا اسکرین شاٹ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کو فل کرنا ہوگا. ایک ایک دفعہ تو کرنا ہوتا ہے یہ والا کام. یہ جتنے بھی حروف جوازم آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ ایک میں تو کر ہی لیں. ساری چیزیں تو میں نے لکھ دی ہیں. تو نہیں کھولا اس ایک مرد نے، نہیں کھولا ان دو مردوں نے، نہیں کھولا ان سب مردوں نے. ایک بات تو یہاں پر مکمل ہو جائے گی، لم آپ کو پتہ چل گیا. اب ہم بات کرتے ہیں لما کی. دیکھیں جب میں نے لکھا نا یفتحو اور اس کے ساتھ میں نے لما لگایا تو بنا لما یفتح. ابھی تک نہیں کھولا اس ایک مرد نے. یہ جو ابھی تک کا یہ والا جو کرنٹ ٹائم ہے نا، جس کرنٹ ٹائم پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اس ٹائم تک کی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ فلانا کام نہیں ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہو جائے. ایک یہ بات ہو گئی. تو آپ اس کی پوری گردان جب بنائیں تو پوری گردان میں اسی طریقے سے کر لیں. آپ حروف اصلیہ تبدیل کر دیں. آپ نون صاد اور را لے کر آ جائیں، سین میم اور عین لے کر آ جائیں. اس سے آپ بنا کے دیکھیں. یہ سارا کام آپ نے پریکٹس سے کرنا ہوتا ہے. اور عربی عبارتیں پڑھنے کے دوران لم اور لما یہ سب بہت بار بار آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. لم اور لما. اب آئے گا لام امر. لام امر پہ بہت اچھی کلاس ڈیٹیل میں ایک لی جا چکی ہے. ان سب میں لام امر لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور ان دو میں لگا ہوا ہے. کلیئر ہو گئی پکچر؟ لام امر کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کو پریکٹس بھی کروائی تھی. یہ دیکھیں لی اسما چاہیے کہ وہ سنیں، لی اسما چاہیے کہ وہ دو سنیں، لی اسماؤ چاہیے کہ وہ سب سنیں، لی تسما چاہیے کہ وہ سنیں، لی تسما چاہیے کہ وہ دو سنیں، اور لی اسمعنا چاہیے کہ وہ سب سنیں. اب یہاں پہ عورت اور مرد اور مذکر اور مؤنث کا آپ خود ہی لحاظ رکھ لیں. یہاں پہ یہ لکھے ہیں، یہ میں نے آپ کو بہت سے لوگوں نے مجھے کام کر کے بھیجا تھا ماشاءاللہ. اس کے بعد اب ہم نہیں کی بات کریں گے. دیکھیں فعل نہیں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. لائے نہیں لگتا ہے، یہ لائے نہیں لگا اس کے اندر، اور اس نے آخر کو جزم دیا، لا یفتح بنا. اور جہاں جہاں نون اعرابی تھے وہاں اس کو نون اعرابی کو بھی حذف کر دیا. تو یہ کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے. پھر میں نے آپ کو اس کی پریکٹس کروائی. اس کے حروف اصلیہ میں نے سین میم عین بتائے. سب میں لا لگے گا اور سب کے آخر کو جزم دیا جائے گا. جہاں پہ نون اعرابی ہوں گے ان کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کا معنی پھر تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد چلتے ہیں ان شرطیہ. تفصیل سے تو ان شرطیہ میں آپ کو پڑھاؤں گا نحو میں، لیکن ابھی فی الحال ایک بات، اب چونکہ ان ایک حروف جازمہ میں سے ہے ہی ہے تو اس کو میں آپ کو ابھی یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو تدریب ہے نا، ابھی بتایا تھا، دوبارہ سن لیں، اب دھیان سے سنیں.
تو یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے آخر میں یہ جو پیش آ رہا ہے نا، اس پیش کی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ حالت رفع، یہ لفظ، یہ جو میں نے کہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل جو اعراب ہوتے ہیں نا، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اعراب کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے آخر کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ دوبارہ سے سنیں، کلمے کے آخر کو اعراب کہتے ہیں۔ اب جو کلمے کے آخر کو، میں نے یہ نہیں کہا کہ کلمے کے آخری حرکت کو اعراب کہتے ہیں، کیونکہ کلمے کے آخر کے اندر کبھی حرکت بھی ہوتی ہے، کبھی وہ کچھ حروف بھی ہوتے ہیں جو اس کی اعراب کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تدریبو کے اندر یہ جو پیش آ رہا ہے یعنی کہ دمہ، اس پیش آنے کی وجہ سے اس کلمے، یعنی یہ تدریبو ایک کلمہ ہے، اور اس کلمے کا اعراب کہا جائے گا کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ تو اعرابی، یہ اعراب سے متعلق بھی نحو میں اور بھی چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں، یہ سارا کام ہی اعراب کو سمجھنے کا ہے۔ تو فی الحال ہم اس کو جزم دے رہے ہیں۔ تو تدریبو کا مطلب مارتا ہے، یہاں لکھتا ہوں میں، ہے۔ کون مارتا ہے؟ تو اتنا کافی ہے۔ ایک اور ترجمہ ہوتا ہے نا اس کا، دونوں ترجمے ہوتے ہیں نا اس کے۔ اور ادریبو کا مطلب کیا ہے؟ یہ فعل مضارع کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یا دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ مارتا ہوں میں، ماروں گا۔ یہ تو تھا ان دونوں کا مضارع اور مضارع کا ترجمہ۔ جیسے ہی اس کے اوپر ان داخل ہوا، یہ دیکھیں، اس پہ جیسے ان داخل ہوا تو اب ترجمہ ہو جائے گا، ان کا ترجمہ تو کر لیں، اگر۔ اور اس کو جزم بھی دے دیں، اس کو بھی جزم دے دیں آپ۔ یہ جو ان داخل ہوا ہے نا، یہ ان دے رہا ہے جزم۔ پھر ادرب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ یہاں سے پورا اس کا ترجمہ یہ بنے گا ترجمہ، اگر تو مارے گا میں ماروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے ایک اور اس کی آخری اگزامپل لے لیتے ہیں۔ تقرؤ، تقرؤ فعل مضارع ہے، اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف، را اور حمزہ۔ تو قرأ یقرؤ، ٹھیک ہے، قرأ یقرؤ سے بنا تھا یقرؤ، یقرآنی، یقرؤون، تقرؤ، تقرآنی، یقرأن، پھر تقرؤ، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ تو تقرؤ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب ہوگا کہ تو پڑھتا ہے یا تو پڑھے گا، یا یوں بولیں کہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک مرد، یہ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسمعو، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ جمع واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، اس میں حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا، یہ دونوں باتیں ہیں، اور میں کا لفظ آئے گا اس کے اندر۔ تو اب اگر ہم اس کے اوپر ان داخل کر دیں، اس کو دھیان سے دیکھیں، یہ میں نے اس کے اوپر ان داخل کر دیا ہے، تو اب اس ان نے آ کر اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ اس کو جزم کر دیں۔ جو اس کو میں نے جزم کر دیا، ساتھ میں اس نے اس کے اوپر بھی جزم دیا، جزم دے دیا۔ اب معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، ان کا مطلب ہے اگر۔ اب بتائیں، کوئی بتائے گا اس کا ترجمہ؟ سر میں بتاؤں؟ بتائیں۔
अगर तू पढ़ेगा तो मैं सुनूंगा। अब लिख रहा हूं मैं, तू और अस्माऊ का मतलब है मैं सुनूंगा। अगर तू पढ़ेगा तो मैं सुनूंगा। अच्छा, अब ये जो तो का वर्ड आया ना, ये इस वजह से आया है, ये अभी सुन लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बात दरअसल ये होती है कि जो इन जो है ना, ये दाखिल होता है दो जुमलों पर। तो एक जुमला तो ये हो गया और दूसरा जुमला ये हो गया। ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, हमारा और आपका ये टॉपिक नहीं है, लेकिन चलें फिर भी सुन लें। होता यह है कि जो इसमें इन के बाद जो पहला जुमला होता है वो होता है शर्त, कि क्या होगा, मतलब अगर क्या होगा तो क्या, और उसके बाद अगर वो सूरत कंडीशन पाई जाएगी तो उसके जवाब में जो होगा ना वो होगा जवाब शर्त। तो ये तो है शर्त और ये है जवाब शर्त। और दूसरे ज़बान में कुछ लोग इसको शर्त कहते हैं और इसको कहते हैं जजा, तो ये जजा भी है। तो हमेशा जवाब शर्त और जो जजा होता है, उस जजा होती है, उसका तर्जमा करते हुए तो लगाते हैं। तो अब इसका अगर हम उर्दू का आसान तर्जमा करें तो बनेगा, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। यानी मतलब ये है कि अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। बात दरअसल ये हो रही है। इसी तरह से अगर तू पढ़ेगा तो मैं सुनूंगा, यानी तू अगर नहीं पढ़ेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। दोनों बातें इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने जो है वो जो याद करना है ना, एंड हमारा यहाँ पर हो रहा है इस क्लास का। तो इस क्लास के एंड में जो मैंने आपको जो टिप दी है वो की है, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। ये आपने इसको रट्टा लगा लेना है, इसको लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। इसका जो अगला हमारा सबक होगा वो हमारा हरूफ नवासिब से मुताल्लिक होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उससे पहले आपका ये वाला काम भी आ चुका होगा। तो कुछ किरदाने वगैरह आप लिखकर मुझे भेजें, मैं उनको चेक करूँगा। और रोल नंबर जो है वो असाइन करवा लें। एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी ख़त्म हुई, इस रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ।